رباب جائیں گی علی اصغر نہ جائیں گے، فروا جائیں گی قاسم نہ جائیں گے۔ ہاں عزاداروں حسین کربلا میں آ گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ چلتے چلتے رہبار حسین زمین کربلا پہ ٹھہر گیا۔ جب رہبار نے قدم آگے نہ بڑھایا تو میرے مولا نے یہ بات دیگر 7 رہبار تبدیل کیے۔ کسی رہبار نے بھی اپنا قدم آگے نہ بڑھایا۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، عزاداروں لوح محفوظ کی تلاوت کرنے والا بچپن میں حسین اس بات کو جانتا تھا کہ یہ زمین کربلا ہے، مگر یہ صرف ہمیں بتانا چاہتے تھے۔ یاد رکھنا ہم کیا، اگر ہمارے ساتھ جانور بھی آ جائے تو اپنی منزل کو پہچان لیتے۔ حاجکم الحسین، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ عزاداروں جب کسی رہبار نے قدم آگے نہ بڑھایا تو ایک مرتبہ فاطمہ کے قریب نے آواز دی، بھیا ذرا کچھ لوگوں کو بلا کے لاؤ۔ کچھ لوگ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، مولا کیا حکم ہے، ذرا بتانا تو صحیح، زمین کو کہتے کیا ہے، اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا مولا اسے نازریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا مولا اسے نیلوا کہتے ہیں، کسی نے کہا مولا اسے مالیہ کہتے ہیں۔ اور عزاداروں اس کے بعد ایک خاموشی تھی۔ اچانک فرزند رسول نے بڑھ کے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کیا ان ناموں کے علاوہ بھی کسی اور نام کو جانتے ہو؟ ایک بوڑھا شخص نکل کے آگے آیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا، مولا ہاں یہ زمین کرب و بلا، اے میرے مولا یہ زمین کرب و بلا ہے۔ عزاداروں رونے کے لیے جملہ کافی ہے، مقاتل میں ملتا ہے۔ جیسے ہی میرے مولا نے یہ سنا کہ یہ زمین کرب و بلا ہے، ایک مرتبہ فرزند رسول نے آہے سرد بھری، آہے سرد بھر کے کہتے، ہاں یہ زمین کرب و بلا۔ اور جو عمر حسین خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے، آواز دی، بھیا عباس ہماری منزل آ گئی، ایک آتی ہماری منزل آ گئی، بس اب ہمارے قیام یہی پر نصب ہوں گے، عباس خیمے لگائے جائیں، عباس خیمے لگائے جائیں۔ عزاداروں آپ جانتے ہیں، مولا نے پوچھا آقا خیمے کہاں لگائے جائیں؟ کہا عباس تم جانتے ہو، جو جگہ تمہیں پسند ہے وہاں خیمے لگا دو۔ جب یہ معاملہ ابوالفضل عباس کے ہاتھوں میں آیا تو میرا مولا چونکہ شیر خدا تھا، شیر خدا کا شیر تھا، ایک مرتبہ شیر نے جائزہ لیا تو شیر کو ہمیشہ ترائی سے رغبت ہوتی ہے۔ عباس نے اپنے ہاتھوں سے خیمے لگانے شروع کیے۔ اب روایت کا یہ فقرہ بھی ملتا ہے، جب قیام حسینی نصب ہو گیا تو یزید کے طرف سے ایک رسالہ آتا ہے، اور آنے کے بعد اس کا جو سردار ہوتا ہے وہ جناب علی اکبر سے گفتگو کرتا ہے۔ میرا مولا خیمے کے دروازے پر در پر بیٹھا ہوا اس منظر کو دیکھ رہا ہے۔ مولا ابوالفضل عباس نے دیکھا کہ سردار لشکر آیا ہے اور اس نے شہزادے علی اکبر سے کچھ باتیں کی ہیں، اور بات کرتے کرتے شہزادہ علی اکبر کا ہاتھ تلوار کے قبضے پر پہنچ گیا۔ بھئی یہ منظر دیکھا، ابوالفضل عباس دوڑتے ہوئے آگے بڑھے، قریب آئے، علی اکبر کے شانے پہ ہاتھ رکھا، آواز دی، بیٹا پیچھے ہٹو، جب تک چچا زندہ ہے تلوار چلانے کی ضرورت نہیں۔ اے میرے لال پیچھے ہٹو، جب تک چچا زندہ ہے تمہیں تلوار چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر آگے بڑھ کر میرے مولا نے ایک جملہ کہا ہے، کہا بے غیرتوں، بے شرم لوگوں، تمہیں تو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے، بتاؤ بھلا غلام کے ہوتے ہوئے آقا زادے سے گفتگو کر رہا ہے، غلام کے ہوتے ہوئے جو بات کرنی ہے مجھ سے کرو، کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا یہاں یزید کے خیمے لگائے جائیں گے، آپ اپنے خیمے یہاں سے ہٹائیے۔ عزاداروں پر اتنا ہی کہا تھا کہ آقا ابوالفضل عباس کی کیفیت اچانک سے تبدیل ہوئی۔ میر علی صلی اللہ مقاموں نے کیا خوب اس کی منظر کشی کی۔ میر انیس کہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ یہاں یزید کے خیمے لگیں گے اور حسین کے خیمے ہٹائے جائیں گے، تو یہ کہتے ہیں کہ برہم ہوئے۔ یہ سنتے ہی عباس خوشخصال غازی کو شیر حق کی طرح آ گیا جلال، قبضے پہ ہاتھ مار کے بولا علی کا لال، اب ہم کو کوئی یہاں سے نکالے، یہ کیا مجال، حملہ کروں
چڑھا کے اگر آستین کو ہم آسمان سمیت الٹتے زمین کو، ہم آسمان سمیت الٹتے زمین کو، پھر میرا کہتا ہے کہ ہٹ کر یہاں بطول کا پیارا نہ جائے گا، ہٹ کر یہاں بطول کا پیارا نہ جائے گا، ہم وہ نہیں جب جان کو وارا نہ جائے گا، اور مر کر بھی ہاتھ سے یہ کنارہ نہ جائے گا، اور سن لاشا بھی اٹھ کے یہاں سے ہمارا نہ جائے گا، لاشا بھی اٹھ کے یہاں سے ہمارا نہ جائے گا۔ فرماتے ہیں رکھتے ہیں اس زمین کے لیے سر پہ ہاتھ کو، سر کو ہاتھ پر قبضہ ہے تاب و حشر ہمارا فرات پر۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ آقا نے کہا کس کی مجال جو حسین کی خیمے ہٹا سکے؟ عباس کی زندگی میں اور حسین کے خیمے دریا سے ہٹ جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ عزادارو، یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اچانک امام حسین خیمے سے نکلے، ایک مرتبہ دیکھا شیر بکھرا ہوا ہے، شیر کے تیور بگڑے ہوئے ہیں۔ حسین عباس کے قریب نہیں آئے، شہزادی زینب کے قریب گئے، آواز دی بہن زینب دین بہت مشکل میں آ گیا ہے، اے بہن ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹانا بابا علی مرتضیٰ کا کمال تھا، عباس کو رن سے بلانا تمہارا کام ہے۔ اللہ اکبر، اے بہن دین تمہیں پکار رہا ہے۔ ہاں ضرور روایت بتاتی ہے کہ شہزادی نے اماں فضہ کو بلایا اور کہا اماں فضہ جاؤ جا کر میرے بھائی سے کہہ دو شہزادی نے یاد کیا ہے۔ جب یہ پیغام آقا ابوالفضل عباس کے سماعتوں کے قریب پہنچا تو ایک مرتبہ آقا نے آواز دی کہ دیکھو میری شہزادی نے مجھے یاد کیا ہے، لہذا مجھے اس وقت تو جانا ہوگا، لیکن یاد رکھنا میں یہ خط کھینچ کر جا رہا ہوں، جب تک میں واپس نہ آؤں خدا کے لیے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھانا۔ اگر کسی نے اس خط کو پار کرنے کی کوشش کی تو اس کا سر اس کے جسم پر نظر نہیں آئے گا۔ اے عزادارو، غازی چلا، خیمے میں آیا، دیکھا شہزادی زینب خاتون کربلا میں بیٹھی ہوئی ہیں اور سر جھکا کے آقا کھڑے ہو گئے۔ شہزادی نے آواز دی بھیا عباس بیٹھ جائیے، کہا نہیں شہزادی، اماں نے منع کیا ہے، اگر شہزادیاں بیٹھی ہو تو ان کے برابر میں نہ بیٹھنا۔ غلام کی اتنی جسارت کہا جو شہزادی کے ساتھ بیٹھ جائے۔ اللہ اکبر، شہزادی نے کہا بھیا میں علی کی بیٹی ہو کر حکم دیتی ہوں، اے عباس زمین پر بیٹھ جاؤ۔ عباس دو زانو ہو کر سر کو جھکا کے بیٹھ گئے۔ آزادارو، شہزادی نے کہا میرے عباس میرے بھائی میری طرف دیکھو۔ آزادارو، لیکن نظریں جھکی ہوئی ہیں، شہزادی معاف کریے گا، اماں کی تعلیم نہیں ہے، ہم غلام ہیں اور شہزادی ہیں، ہم آپ کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتے۔ شہزادی فرمائیے اس بھائی کو غلام کو کیسے یاد کیا ہے؟ آزادارو، شہزادی کہتی ہے بھیا عباس یہ بتائیے حسین نے خیمے دریا کے کنارے کیوں لگائے تھے؟ ظاہر سی بات ہے حسین کا مقصد یہ تھا ہمارا بچہ پیاسا نہ رہے۔ تو میرے بھائی ہم اس بات کو جانتے ہیں جب تک تمہارے بازو سلامت ہے حسین کا کوئی بچہ پیاسا نہ رہے گا۔ اے عزادارو، شہزادی نے میں اتنا کہا تھا میرے بھائی جب تک آپ زندہ ہونا حسین کا بچہ پیاسا نہیں رہے گا۔ یہ زینب کو یقین ہے۔ بیک مرتبہ شہزادہ نے سننے کے بعد ایک جملہ کہا شہزادی ٹھیک ہے لیکن اتنا بتا دو کہ پھر عباس کی زندگی سے فائدہ کیا؟ عباس کی زندگی سے کیا فائدہ ہے؟ اللہ اکبر، یہ سننا تھا۔ شہزادی نے کہا جاؤ میرے بھائی تو ٹھیک ہے، جا کر تم جنگ کرو، میں اپنے سر کے بالوں کو پریشان کیے دیتی ہوں۔ اے عزادارو، غازی نے یہ سنا، اپنی تلوار کو دانوں پر رکھ کر توڑ کر شہزادی کے قدموں میں ڈال دیا۔ آواز دی بی بی اپنے بالوں کو پریشان نہ کیجئے، ارے میں اپنے ہاتھوں سے خیمے ہٹا لوں گا۔ اے عزادارو، میں اتنا ہی کہوں گا آقا آج شہزادی نے اپنے بالوں کو پریشان کرنے کو کہا، آپ بے چین ہو گئے۔ اے میرے آقا ذرا کل آئیے گا، بازار کوفہ شام ہوگا، منادی ندا دے رہا ہوگا، آؤ تماشا دیکھنے والوں، یہ نبی کی بیٹیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں جو مجمع عام میں سربراہ کافرہ جا رہی ہے۔ عجب نہیں غازی ٹرپ گیا ہو